بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ٹوائی کنسٹرکشن آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ہمارے پاس جوائنٹس ان کنکریٹ اسٹرکچر، جو کہ ایک نہایت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور انٹرویوز میں بھی اس کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بینگ اے سول انجینئر، سائٹ سپروائزر، کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر یا ہائر آپ کی کوئی بھی پوزیشن ہے، جیسے آپ کا کیو سی مینیجر یا کنسٹرکشن مینیجر، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کنکریٹ سٹرکچر میں اسٹینڈرڈ اسپیسیفیکیشن کے مطابق کون سا جوائنٹ کس ٹائم پہ اور کہاں دیا جاتا ہے۔ تو یہ نالج نہایت ہی امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے ہمارے پاس اس بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جوائنٹس جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق کہاں دیے جاتے ہیں۔ کنکریٹ سٹرکچر کے اندر جوائنٹس آتی کیوں ہیں؟ تو اس کے بہت سارے ریزن ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ آپ پوری کے پورے سٹرکچر کو سنگل پور میں کنکریٹ نہیں کر سکتے، آپ کو کام کو پاز کرنا پڑتا ہے اور پھر ریسٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ ممبر ٹو ممبر آپ کو ایک ممبر کرنے کے بعد دوسری ممبر کی فارم ورک لگا کے دوبارہ سٹارٹ لینا ہے۔ تو ایسی کوئی ایکٹیویٹی جو ایک ایکٹیویٹی ہونے کے بعد دوبارہ آپ اس کو سٹارٹ کریں گے تو وہاں پہ جو جوائنٹس ڈیولپ ہوں گے اس کو ہم کنسٹرکشن جوائنٹ کہتے ہیں، وہ آگے بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک ہمارے پاس یہ جوائنٹ ہوتا ہے۔ دوسرا جوائنٹ ہم والیوم چینجز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سٹرکچر کے اندر لگاتے ہیں، کہ کیونکہ ہمارے پاس جو فریش کنکریٹ ہوتا ہے جب وہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو اس میں والیوم میں چینجز آتی ہیں، وہ کریک ڈیولپ کرتی ہیں، تو ان کریک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ہم اس میں جوائنٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح ٹیمپریچر کی وجہ سے شرنکیج کریکس ڈیولپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، ان کو بھی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ایکسپینشن اور کنٹریکشن جوائنٹ دیے جاتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس ٹیمپریچر وائز کنکریٹ کی ایکسپینشن اور کنٹریکشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ اسٹرکچر انٹیگریٹی کو افیکٹ نہ کرے۔ جوائنٹس کو آرٹیفیشل کریکس یعنی بنے بنائے کریکس بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ کریک ہی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ پری ڈیفائن اور پری ڈیزائن کریکس ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے لیے باقاعدہ ڈیزائن کے پیرامیٹرز کو مد نظر رکھ کے بنایا جاتا ہے۔ ٹائپ آف جوائنٹس جس کے بارے میں اکثر انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے اور ہمیں ضروری ہے کہ ان کے بارے میں نالج ہو، تو اس میں سب سے پہلے کانٹریکشن جوائنٹ ہے، دوسری نمبر پہ کنسٹرکشن جوائنٹ ہے، تیسری نمبر پہ ایکسپینشن جوائنٹ، چوتھی نمبر پہ ہم آئسولیشن جوائنٹ، پانچویں نمبر پہ کولڈ جوائنٹ، اور چھٹے نمبر پہ جو کہ اکثر لوگوں کا مس کانسیپٹ ہوتا ہے کنٹرول جوائنٹ اور کانٹریکشن جوائنٹ کے بارے میں، تو ان سب جوائنٹس کے بارے میں ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم کانٹریکشن جوائنٹ کے بارے میں بات کریں گے تو کانٹریکشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی چیز کا سکڑ جانا۔ تو سکڑنے کے وجہ سے جو کریک کسی بھی اسٹرکچر کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں، یعنی جو انٹرنل سٹریسز کسی بھی اسٹرکچر کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں، ان سٹریسز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم ان پری ڈیفائنڈ ایریا کے اندر جوائنٹس بناتے ہیں۔ وہ جوائنٹس بنانے کے بعد تو ہمارے پاس کریک کی جو پروپیگیشن ہوتی ہے وہ ریگولر ہو جاتی ہے، اور وہ کنٹرولڈ مینر کی تھرو ہی ان جگہوں پہ کریک ڈیولپ ہوتے ہیں جہاں ہم اس کو ڈیولپ ہونے کی جگہ یا اس کی اسپیسنگ الاؤ کرتے ہیں۔ یہ جو ڈیفارمیشن ہے، جیسے ہمارے پاس اگر کوئی چیز ڈرائی ہو رہی ہے تو وہ یونیفارملی ڈرائی نہیں ہوتی، انسائڈ وہ ویٹ ہی رہتی ہیں، سرفیس سب سے پہلے ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایجز جو ہوتے ہیں وہ ریپ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ جب ایک کانٹریکشن اس میں آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے سرفیس کے اوپر کریک ڈیولپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ان کریکس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس ڈیفارمیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو جوائنٹ ہم پرووائڈ کرتے ہیں ان کو کنٹریکشن جوائنٹ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی یہ کسی اور مناسبت کی تصویر ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے اس طرح کی ایک تصویر بنائی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ یہ دیکھیں، جب بھی ہمارے پاس کنکریٹ سکڑنا شروع ہو جاتی ہے یعنی ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اگر وہ پراپر طریقے سے کیورنگ نہ ہو یا ٹیمپریچر کو مینٹین نہیں کیا جائے تو اس طرح کے کریک ڈیولپ ہونا کے چانسز ہوتے ہیں، تو ان کریکس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہم کانٹریکشن جوائنٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ کانٹریکشن جوائنٹ کے بارے میں ایک اور فیملیئر ٹرم جو ہے وہ نارملی یوز ہوتا ہے وہ کنٹرول جوائنٹ ہے۔
اس کے بارے میں ابھی ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ جو ECI 224 جس کو میں یوز کر رہا ہوں یہ ساری ڈیفینیشن کے لیے، اس میں کنٹرول جوائنٹس کی کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے. آپ اس کی ڈسکرپشن پڑھ سکتے ہیں، آگے بھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. اس طرح کی یہ دیکھو جوائنٹس آتے ہیں کنکریٹ سٹرکچر کے اندر. اگر ہم اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے، کانٹریکشن جوائنٹ کی اس طرح کی آپ کو ڈرائنگ میں تصویر ملے گی، اور اس کے مختلف قسم کے ٹائپس ہیں. یہ دیکھیں پہلا والا ٹائپ ہے سارڈ کانٹریکشن جوائنٹ ہے، یعنی ہم کنکریٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد ایک سو کے ذریعے سے اس میں کٹ لگا دیتے ہیں. میکینیکل سو ہوتا ہے، وہ کٹ لگا دیتا ہے، اور اکثر لوگوں نے دیکھا ہوا ہوگا. اسی طرح اگر ہمارے پاس سلیب کی تھکنیس زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ ریگولیٹ کرنے کے لیے نیچے سے کریک انڈیوسر اپلائی کیا جاتا ہے، اور اوپر سو کٹ ہی لگایا جاتا ہے جیسے یہ نارمل تھکنیس میں لگائے جاتے ہیں. اسی طرح ٹنگ اینڈ گرو کانٹریکشن جوائنٹ ہیں، جو ان کے ٹائپس ہیں، مختلف پرپزز کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو یہ ڈرائنگ کی جو ریپریزنٹیشن ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے. یہ پری مولڈڈ انسرٹ کانٹریکشن جوائنٹ بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک تو سو کٹ ہو گیا، آپ بعد میں اس کو کٹ لگاتے ہیں. ایک آپ کوئی اسٹرپ جو ہے وہ ڈیورنگ کانکریٹنگ سرپ اس کے اندر رکھ دیتے ہیں، تو وہ جب کانکریٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کا یہ کانٹریکشن جوائنٹ خود بخود آ جاتا ہے. اسی طرح کانٹریکشن جوائنٹ ہے جس میں ڈال بارز بھی لگتے ہیں، تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف کانٹریکشن جوائنٹ. کنسٹرکشن جوائنٹ جس کے بارے میں سب کو پتہ ہے، اور ایک امپورٹنٹ جوائنٹس ہوتا ہے جو کہ ہر اسٹرکچر میں پاسبل ہے کہ یہ آئے گا اور نارملی آتا ہے. یہ کون سی جوائنٹ ہوتے ہیں؟ جیسے ہمارے پاس کنکریٹ پورنگ ہے، ہم کسی بھی کنکریٹ اسٹرکچر کی کنکریٹ پورنگ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ پریکٹیکل نہیں ہے کہ ہم اس پوری آپریشن کو کنٹینیو رکھ سکیں. اس کی بھی کئی ریزن ہو سکتے ہیں، لیکن ان ریزن پہ نہیں جاتے. تو ان سیکوینس آف ایکٹیویٹی میں جو بیچ میں گیپ آتا ہے اور نیکسٹ ایکٹیویٹی ہم کچھ دن بعد یا کچھ عرصہ بعد سٹارٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہم ایک پری پلانڈ جو ہے کنکریٹ میں جوائنٹ دیتے ہیں، جو کہ کنسٹرکشن جوائنٹ ہوتا ہے. ڈیفینیشن آپ یہاں پہ ڈسکرپشن سے بھی پڑھ سکتے ہیں. آگے ہم جو آپ کو تصویریں دکھائیں گے تو وہاں سے آپ کو کنسٹرکشن جوائنٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. اور کنسٹرکشن جوائنٹ جب ڈیولپ ہوتے ہیں تو جب نئی کنکریٹ ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس سرفیس پریپریشن بہت ضروری ہے، اور اس میں بانڈنگ ایجنٹ جو اپلائی ہوتا ہے وہ نہایت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک فاؤنڈیشن ہے، یہ دیکھیں جہاں تک یہ کوٹنگ ہوئی ہے. اس کے بعد ہمارا یہ اسٹرکچر اوپر شروع ہو جاتا ہے. تو ہم پہ یہ دیکھو کیونکہ اس ایکٹیویٹی کو ایک ساتھ کنٹینیو کرنا پاسبل نہیں تھا، تو یہاں پہ ہم نے ایک پری پلان جو ہے کنسٹرکشن جوائنٹ دے دیا ہے، اور ان کالمز کے اوپر ہمارے پاس کالم کی بھی ہوں گے تاکہ بانڈنگ صحیح بن سکے. یہ بھی ایک اسٹرکچر ہے، ریٹیننگ وال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نیچے پوٹنگ کی کنکریٹ ہو گئی ہے، وال کی کنکریٹ ہم نے بعد میں کرنی ہے. تو یہ جو جوائنٹ یہاں پہ ڈیولپ ہوگا اس کو ہم کنسٹرکشن جوائنٹ بولیں گے. کالم بھی اسی طرح ہے، نیچے ایک پلن بیم یا مین بیم ہے، مین بیم سے بعد ہم نے کالم کو کنٹینیو کرنا ہے. تو ان جگہوں پہ یہ دیکھیں ہم نے جوائنٹس پرووائڈ کر دینا ہے، اس جوائنٹ کو بھی ہم کنسٹرکشن جوائنٹ کہیں گے. موسٹ امپورٹنٹلی اس تصویر میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں چیزیں نظر آئے گی. یہ بھی کنسٹرکشن ہی جوائنٹ ہے، یہ ہم پری پلانڈ لگا دیتے ہیں. دیکھیں پرپزز مختلف ہو سکتے ہیں، ڈیزائن پیرامیٹر مختلف ہو سکتے ہیں، ریکمنڈیشن آپ کے پروجیکٹ اسپیسیفیکیشن کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کے بھی کنسٹرکشن جوائنٹ ہوتے ہیں، اور یہ الاؤ ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ان سرفیسز کے اوپر یعنی اولڈ کنکریٹ جو ہے یہاں پہ آپ نے بانڈنگ ایجنٹ اور پراپر چپنگ کرنی ہے تاکہ بانڈ صحیح بنے. یہ بھی سیم اسی طرح کے ایک ٹائپ ہیں. یہ نارملی ہم ہر جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کنکریٹ کنٹینیو ہوتی ہے، سلیب کی کنکریٹ ہو گئی ہے، اوپر ہم نے کنٹینیو کرنا ہے، تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کالم میں آپ کا جوائنٹ آ رہا ہے، تو یہاں پہ پراپر چپنگ اور بانڈنگ ایجنٹ لگا کے نیو کنکریٹ کی جا سکتی ہے. سملرلی یہ ایک اسٹرکچر ہے. اگر یہ واٹر ٹائٹ اسٹرکچر ہو تو یہاں پہ ایک واٹر سٹاپر لگتا ہے، جو کہ نہایت ہی ضروری ہے تاکہ واٹر جو کنٹیمنیٹڈ اسٹرکچر ہوتے ہیں یا واٹر ریٹیننگ اسٹرکچر ہوتے ہیں اس میں واٹر ٹائٹ اسٹرکچر کی جو اپلیکیشنز ہوتے ہیں وہ اچیو کیے جا سکے. ایکسپینشن اور آئسولیشن جوائنٹ میں دو چیزیں، باقی چیزیں تو کامن ہیں لیکن دو مین جو چیزیں ہیں اس میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ایکسپینشن جوائنٹ میں ڈاول بارز لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ہاریزونٹل موومنٹ کو تو الاؤ کرتے ہیں لیکن ورٹیکل موومنٹ کو الاؤ نہیں کرتے تاکہ دو اسٹرکچر ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہوں، اس کی الائنمنٹ میں فرق نہ آئے، اس کی سرفیس ہمیشہ سیم رہے. ایکسپینشن جوائنٹ میں ڈاولز ہمیشہ رہتے ہیں، جبکہ آئسولیشن جوائنٹ میں لازمی نہیں ہے کہ ڈاولز ہوں.
آئسولیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ممبر کو دوسری ممبر سے پراپر طریقے سے علیحدہ کیا جا سکے تاکہ ایک ممبر کی موومنٹ دوسری ممبر کی موومنٹ کو ڈسٹرب نہ کر سکے. آئسولیشن جوائنٹ ایس او جی پہ یعنی سلیب آن گریڈ پہ ایکسپینشن جوائنٹ بھی ہو سکتا ہے. آگے تصویروں میں ان کی آپ کو ڈفرینس دکھاؤں گا کہ ایکسپینشن جوائنٹ اور آئسولیشن جوائنٹ میں کیا ڈفرینس ہے. ایکسپینشن جوائنٹ کا جو مین مقصد ہے ٹیمپریچر کی وجہ سے جو کانکریٹ میں ایکسپینشن اور کنٹریکشن آتا ہے وہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم ایکسپینشن جوائنٹ لگاتے ہیں. سملر دو اسٹرکچر ممبر کے موومنٹ کو ایک دوسرے پر ٹرانسفر نہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم آئسولیشن جوائنٹ لگاتے ہیں. آگے کی تصویروں میں آپ دیکھیں گے. یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ایکسپینشن جوائنٹ ہے جو کہ پہلا والا ایک پورشن سلیب آن گریڈ کا ہو گیا ہے, دوسرا پورشن بعد میں ہونا ہے. تو ان بیچ میں یہ جو بلیک آپ کو سلیوز نظر آ رہے تھے ان میں ڈاوز لگائے جاتے ہیں. یہ ڈاوز ایک طرف سے کنکریٹ میں امبیڈڈ ہوتے ہیں اور دوسری سائڈ سے یہ فری ہوتے ہیں. یہ فری موو کر سکتے ہیں یعنی ہاریزونٹلی, ورٹیکلی یہ موومنٹ کو الاؤ نہیں کرتے. یہ دیکھیں بیچ میں ایک سٹرپ لگا ہوا ہے, یہ دو پورشن ہے ایک سلیب کے آن گریڈ, تو یہ اس کے بیچ میں وہ ہے ایکسپینشن جوائنٹ ہے. یہ بھی ایکسپینشن جوائنٹ کی ہی تصویر ہے, یہ بھی ایکسپینشن جوائنٹ ہے. یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پورشن ہو گیا ہے, دوسرے پورشن کے لیے سلیو چھوڑے گئے ہیں جن کے اندر ہم ریبار ڈال دیں گے. یہ دیکھیں آپ یہ دو پورشن ہو گئے ہیں. جیسے ہمارے پاس اسٹینڈرڈ کے اندر ہے کہ ایک پورشن کو کرنے کے بعد دوسرا پورشن آپ نے چھوڑنا ہے, پھر دوسرا پورشن کیا جاتا ہے. تو یہ ان کی کنسٹرکٹیبلٹی کی سیکوینس آف ایکٹیویٹی ہے. یہ ہمارے پاس آئسولیشن جوائنٹ ہے. یہ دیکھیں بیچ کی بیمز, فرنٹ پہ ہمارے پاس یہ وال, یہ ہمارے پاس ایک کالم, ان کو اس پوری گریڈ سلیب سے آئسولیٹ کر رہا ہے. تو اس کو ہم بولتے ہیں آئسولیشن جوائنٹ. آگے کی تصویر میں یہ دیکھیں یہ آئسولیشن جوائنٹ ہے. یہ پورا یہ دیکھو یہ والا سلیب, یہ والا سلیب, یہ والا سلیب, یہ والا سلیب بیم اور کالم سے الگ کیا گیا ہے, ان شیئر وال سے بھی الگ کیا گیا ہے. تو اس کو ہم آئسولیشن جوائنٹ بولتے ہیں تاکہ یہ فری موومنٹ کر سکیں. یہ سلیب میں اگر کوئی ویریشن آتی ہے, کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو یہ بیم کو افیکٹ نہیں کرے گا. اسی طرح جو سٹرکچر میں اپنی لوڈ کی وجہ سے موومنٹ انڈیوسڈ ہوتی ہے تو وہ اس سلیب کو افیکٹ نہیں کرے گا. تو یہاں پہ وہ کریک دوبارہ جنریٹ ہونے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں. سملرلی یہ دیکھیں, اور یہ ہمارے پاس جو سٹرپ لگا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ان دونوں چیزوں کو سپریٹ کرتا ہے, آئسولیٹ کرتا ہے. تو یہ ایک الگ ممبر کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے, اور یہ بیمز اور کالم, سلیبز اینڈ وال جو ہوتی ہیں وہ ایک سپریٹ ممبر کے طور پہ کام کرتی ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ ڈالز اس کے آر پار نہیں گئے, جیسے ہمارے پاس ایکسپینشن جوائنٹ میں تھے تو یہاں سے بار دوسری سائڈ پہ گیا ہوا تھا, لیکن یہاں پہ نہیں ہے. تو اس سے بھی آپ ان کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. ایکسپینشن جوائنٹ کی جو گرافیکل پریزنٹیشن ہے یا جو آپ کے پاس ڈرائنگ میں ان کی ڈیٹیلنگ آتی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں. اس میں دو چیزیں جو کہ بہت ضروری ہیں ان کی سیلنٹ کے ٹائم پہ یا ان کی سیلنگ کے ٹائم پہ, یہ بیکنگ راڈ جو کہ یوز ہوتا ہے, اور اوپر ایئر سیل یا کوئی بھی ایکسپینڈیبل ہمارے پاس مٹیریل ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم یہ ایکسپینشن جوائنٹ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ ایکسپینشن جوائنٹ میں اگر واٹر ٹائٹ سٹرکچر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ جیسے میٹل واٹر سٹاپر لگا ہوا ہے, تو کچھ جگہوں پہ ربر کی بھی واٹر سٹاپر لگائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے پروجیکٹ اسپیسیفیکیشن کے مطابق ہوں گے. یہ ہمارے پاس ایک واٹر سٹاپر ہے, اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل پتہ ہوں گے, نہیں ہوں گے تو نیکسٹ اپ کمنگ ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. یہ واٹر ٹائٹ سٹرکچر میں نارملی یوز ہوتے ہیں تاکہ باہر کا پانی اندر نہ چلا جائے کسی بھی سٹرکچر کے اندر, اور اندر کا جو کلین واٹر ہوتا ہے وہ باہر نہ جائیں. تو اس کے لیے ہم اس طرح کے واٹر سٹاپر لگاتے ہیں. یہ ایکسپینشن جوائنٹ میں بھی الاؤ کیے جاتے ہیں, اور اسپیشلی جو ہمارے پاس کنسٹرکشن جوائنٹ ہوتے ہیں اس میں واٹر ٹائٹ سٹرکچر کے اندر واٹر سٹاپر لگائے جاتے ہیں. یہ ان کی گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے, یا جو ڈرائنگز آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے ان میں اس طرح کی ان کی ڈیٹیلنگ ہوگی. لیکن یہ آپ جنرلی اگر کہیں پہ مسنگ ہے تو ان کو آپ بینگ اے پروفیشنل انجینئر آپ کنسیڈر کر کے اس طرح کے جوائنٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں, لیکن پرائر اپروول از ریکوائرڈ. یہ آئسولیشن جوائنٹ ہے. دیکھیں ایک وال سمجھ لیں یا بیم سمجھ لیں یا کالم سمجھ لیں, اس کو سلیب آن گریڈ سمجھ لیں. تو یہ دیکھو ان کی بیچ میں یہ آئسولیشن جوائنٹ ہے, اور یہ وہی بیکنگ راڈ ہے, اور یہ جو آپ کا پلر میٹیریل ہوگا جو بھی یوز ہوگا وہ یوز ہوتا ہے. یہ آئسولیشن جوائنٹ کی ڈیٹیل ہے. کنٹرول جوائنٹ کے بارے میں تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. کولڈ جوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسی ہماری کوئی ایکٹیویٹی ہے
ہم ایک سلیب کی کنکریٹ کر رہے ہیں، ایک کالم کی کنکریٹ کر رہے ہیں، ایک بیم کی کنکریٹ کر رہے ہیں، یا کسی بھی ریٹیننگ اسٹرکچر یا ریٹیننگ وال کی کنکریٹ کریں، ہمارے پاس گیپ جو کہ نارملی اسٹینڈرڈ کہتا ہے کہ 20 منٹ سے زیادہ کا گیپ نہیں ہونا چاہیے ایک ٹرک کے خالی ہونے سے دوسرے ٹرک کے خالی ہونے میں، یا اس سے زیادہ ہو گیا ہے تو آپ کا جو انیشیل کنکریٹ ہو گئی تھی اس نے ہارڈ ہو گئی، اور دوسرا جو آپ لیئر ڈالیں گے تو وہ دونوں کے درمیان ایک جوائنٹ ٹائپ بن جاتی ہے جو کہ پراپر مکس نہیں ہوتی اور فارمر کے ریموول کے بعد بھی نظر آتی ہے، تو اس کو ہم کولڈ جوائنٹ کہتے ہیں۔ اور کولڈ جوائنٹ کی ہی جو پریکاشنز ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے پاس کولڈ جوائنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس کیمیکل موجود ہو، آپ کے پاس ایکٹیویٹی اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہو تاکہ اس میں بیچ میں کوئی گیپ نہ آ سکے، آپ کے پاس ایمرجنسی کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی سسٹم موجود ہو جو آپ کولڈ جوائنٹس کو جو ہے کنٹرول کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں سائٹ کے اوپر جو ٹیم ہوتی ہے وہ ان کے انڈر آتی ہیں اور وہ ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کولڈ جوائنٹ، یہ دیکھیں اسٹرکچر پہ کوئی اتنی خاص سی ایفیکٹ نہیں پڑا ہے اس جوائنٹ میں اسپیشلی، لیکن پھر بھی جوائنٹ نظر آ رہا ہے۔ پہلا والا کنکریٹ ہوا ہے، دوسرا کنکریٹ آنے میں ٹائم لگ گیا ہے، تو وہ دیکھو ان دونوں کے اندر جوائنٹس ڈیولپ ہو گئے ہیں۔ یہ بھی سملر ایک لیئر آف کنکریٹ پور ہو گئی ہے، دوسرا کنکریٹ آنے میں ٹائم لگا ہے، یہاں پہ بھی یہ دیکھیں جوائنٹس ڈیولپ ہو گئے ہیں۔ سملرلی یہ دیکھیں یہ بھی ایک ماس کنکریٹ ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کے پاس پورا ایک جوائنٹ ڈیولپ ہو گیا ہے۔ سملر اس طرح کی یہ بھی پاسبلٹی بنتی ہے، لیکن یہ سیویئر کنڈیشن ہے، اس طرح کے جوائنٹ بالکل بھی الاؤ نہیں ہے۔ یہ بالکل آپ کو ایک ہی ممبر کو دو الگ الگ حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے، تو ان جوائنٹس کو اوائڈ کرنے کے لیے پہلی چیزوں کو پری پلان کیا جاتا ہے، اور ان کی پہ ریپیئرنگ بھی ہوتی ہے۔ اگر بعض جگہوں پہ سیویئر ٹائپ کے آپ کے کولڈ جوائنٹ ڈیولپ ہو گئے تو بعد میں جو ان کو مینٹین کرنے کے لیے، ان کو سیل کرنے کے لیے جو کاسٹ بڑھتی ہے وہ بھی کمپنی کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ کنٹرول جوائنٹ ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کرنی تھی، لیکن یہ جوائنٹ کی ڈیفینیشن میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ کنٹرول جوائنٹ کو آپ لوگ ڈیفائن کریں۔ اگر کسی بھی ڈرائنگ کے اندر ہمارے پاس جوائنٹس کی ڈیٹیلنگ نہیں ہے، جیسے ہمارے پاس ایسولیشن جوائنٹ ہے اور وہ ڈیفائن نہیں ہے آپ کے ڈرائنگ کے اندر، آپ کے پاس کنٹرول یا ایکسپینشن جوائنٹ ہے یا آپ کے پاس کانٹریکشن جوائنٹ ہے، وہ انہوں نے شو نہیں کی ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی اپروڈ شاپ ڈرائنگ ریسیو کر لیں اپنے کنسلٹنٹ سے، پھر اس کے مطابق آپ اپنے جوائنٹس کو پرووائڈ کریں۔ اگر یہاں پہ پاسبلٹی نہیں ہے، آرامکو اسٹینڈرڈ بھی آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ ای سی آئی کے اسٹینڈرڈ کو فالو کریں اگر ہمارے پاس جوائنٹس کی ڈیٹیلنگ نہیں ہے، تو ای سی آئی 224 جو جوائنٹس کو ڈسکس کرتا ہے، ان کی ڈیزائن کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کی پروویژن کی ریکمنڈیشن بتاتے ہیں، تو ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو جوائنٹس کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی ڈیٹیل ملیں گے اور آپ ڈیپ سے ان کو سمجھ سکیں گے۔ یہ ہمارے پاس کچھ ریفرنسز ہے ای سی آئی کے، ای سی آئی 224 جوائنٹ ان کنکریٹ کنسٹرکشنز، اس میں یہ ساری چیزیں جو ابھی ہم نے باتیں کی ہیں یہ ساری ڈسکس ہوئی ہے 1 بائی 1۔ اسی طرح ای سی آئی 504 ہے گائیڈ فار سیلنگ جوائنٹس ان کنکریٹ اسٹرکچر۔ باقی یہ جو ہمارے سب سے امپورٹنٹ ای سی آئی کے اسٹینڈرڈ ہے سول انجینئرس کے لیے، تو ان میں بھی جوائنٹس کے بارے میں بات ہوئی، اسپیشلی ای سی آئی 301 میں بھی ڈسکس ہوا ہے۔ 318 جو کہ بلڈنگ کوڈ ریکوائرمنٹ آف اسٹرکچر انجینئرنگ ہے، اس میں بھی ڈیٹیل میں ان چیزوں کے بارے میں بات ہو گئی ہے۔ وٹ از کنٹرول جوائنٹ، اس کے بارے میں ہم نے اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں کی، ہلکی پھلکی بات اس ویڈیو کے اندر ہوئی۔ تو یہ سوال آپ سب دوستوں سے ہے کہ کنٹرول جوائنٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی ڈیفینیشن ہمارے پاس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی کس کوڈز کے اندر موجود ہے، تو آپ لوگ اس کو ہمارے پاس کومنٹس میں بھیجیں، اس کا کریکٹ آنسر ہم آپ کو پھر بتا دیں گے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اس میں جو ڈیٹیل ہے وہ آپ لوگ سمجھیں، سیکھیں، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ چیزوں کو پرو ایکٹیولی دیکھیں۔ جب پرابلم کریٹ ہو تو اس سے پہلے آپ کو ان کی سلوشن کی جو ان کی سلوشنز ہوتی ہیں، ان پرابلم کو ٹیکل کرنے کے جو سٹیپس ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہو۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ آپ سب کو کامیاب کرے۔ تھینک یو۔